تسمیہ کے چہرے پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس کی ساری دوستیں اس کے گرد جمع تھیں، اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہی تھیں، مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ بار بار کوئی تغیان خان زادہ کا نام لے کے اسے کچھ کہتی تو کوئی کچھ کہتی، وہ فوراً سے نگاہیں جھکا جاتی، انہیں منع کرتی، پلیز میرے ساتھ اس انداز میں باتیں مت کرو، مگر وہ پھر بھی اسے چھیڑے جا رہی تھیں، اس کے ساتھ گفتگو کیے جا رہی تھی۔ اب تو وہ شرم سے لال ہو چکی تھی، دلہن کے روپ میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی دلہن اس قدر حسین لگ رہی تھی، کوئی کانچ کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی جو کہ چھونے سے میلی ہوتی ہو۔ اس کی دوستیں مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ جب باہر سے شور اٹھا بارات آ چکی ہے، وہ مزید خود میں سمٹ کے بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال تھا۔ اسے بڑا سا گھونگھٹ اڑایا گیا اور اسے باہر لا کے تغیان خان زادہ کے پہلو میں بٹھایا گیا، جس کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی شادی کے درمیان سے اٹھ کے چلا جائے گا یا کسی کو کچا چبا جائے گا، اس قدر اس کے چہرے پہ غصہ اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ مالا بیگم مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی کتنی منتیں کرنے کے بعد شادی کے لیے منایا تھا، صرف اس وجہ سے تاکہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کی نسل آگے چلے، ورنہ تو اسے عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ عورتوں سے میلوں دور رہنے والا لڑکا عورت ذات سے نفرت کرتا تھا۔ کبھی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ مالا بیگم نے بھی ایک غریب لڑکی کا انتخاب کیا تاکہ ان کا بیٹا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرے تو وہ کسی کو بتانے کے قابل نہ ہو۔ اس وجہ سے گھونگھٹ اوڑھے ہوئے جب مولوی صاحب نے اس کا نکاح کا پوچھا تو اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اسے حوصلہ دیا۔ باپ تو اس کا تھا نہیں، نہ ہی کوئی بھائی تھا، وہ سب سے چھوٹی بہن تھی، باقی سب کی شادی ہو چکی تھی۔ ماں اپنا آخری فرض ادا کر کے واپس گاؤں جانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے جلد از جلد جانے پہچانے بغیر ہی تغیان خان زادہ کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ اس کے بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ ماں اور بہنوں کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ رخصت ہو کے اس بڑی سی خوبصورت حویلی میں آ گئی تھی۔ باہر سے وہ جتنی قدیم نظر آتی تھی، اندر سے اتنی ہی خوبصورت، اتنی ہی بڑی تھی۔ لا کے اسے لاؤنج کے درمیان میں بٹھایا گیا، جہاں پہ کچھ رسومات ادا کی گئی۔ نمل کہنے لگی، واہ بھائی، بہت خوبصورت بیوی ڈھونڈی ہے آپ نے اپنے بیٹے کی۔ نمل کی بات سن کے مالا بیگم نے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں بہت خوبصورت ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ نمل کہنے لگی، ہاں یہ تو سبھی دعا کر رہے ہیں کہ دونوں کی جوڑی سلامت رہے۔ وہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا کتنی دیر تک سلامت رہ سکتی ہیں۔ آمنہ بیگم نے اپنی بیٹی کو گھور کے دیکھا، بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، دعا کرو، یہ کہتے ہوئے غصے میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ نمل اسے پسند کرتی تھی، یہ بات تو سبھی جانتے تھے، مگر نمل کے ساتھ تو اس نے شادی کرنے سے بالکل انکار کر دیا تھا کہ کسی قیمت پہ وہ اپنے خاندان کی کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے ساتھ شادی کر کے آپ لوگوں نے جو رسومات ادا کرنی ہے کریں، یہاں پہ مزید نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے وہاں سے اٹھ کے
باہر کی طرف چلا گیا۔ اس کی دوست اسے لے کے باہر چلے گئے تھے۔ تمام رسومات ادا کرنے کے بعد ساری کزنس اسے کمرے میں بٹھا کے گئیں۔ کمرہ بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ یہ حویلی میں سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت کمرہ تھا جو تغیان خان زادہ کا تھا۔ سبھی کزنس کے جانے کے بعد صرف نمل وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ویسے بہت خوش قسمت لڑکی ہو جسے تغیان خان زادہ کی قربت نصیب ہوئی، لیکن صرف قربت ہی نصیب ہوگی، اس کا جسم نہیں نصیب ہوگا، اس کی محبت تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے نمل کی طرف دیکھا۔ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی جب سے آئی تھی ایسی الٹی سیدھی باتیں کیے جا رہی تھی اور وہ تب سے خاموش تھی۔ اب گھبراتے ہوئے کہنے لگی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ نمل کہنے لگی، دیکھو تمہیں پتہ ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تمہیں، اس نے صرف اپنا وارث پیدا کروانے کے لیے تمہارے ساتھ شادی کی ہے، تبھی تو اس نے کم عمر بچے کا انتخاب کیا ہے تاکہ جلد از جلد وہ حاملہ ہو، اسے بچہ حاصل کرے اور اسے چھوڑ دے، شاید وہ تمہیں بھی چھوڑ دے گا۔ وہ ڈر گئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے وہ کبھی مجھے چھوڑے۔ دیکھو ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ وہ تمہیں کبھی نہ چھوڑے، لیکن وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھتا ہے یا اولاد پیدا کروا کے چھوڑ دیتا ہے۔ اور لڑکی اتنی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کی ماں نے اسے بہت کچھ بتایا ہوا تھا شادی کے متعلق، بہت سمجھایا تھا شوہر کے ساتھ رہنا کیسے ہے، اس کے حق کیسے پورے کرنے ہیں، یہ سب کچھ وہ جانتی تھی۔ اتنی بڑی نہیں تھی، اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، تغیان خان زادہ کمرے میں داخل ہوا۔ چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور تغیان کے دل میں کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں تھے، کوئی فیلنگز نہیں تھی، احساسات نہیں تھے، بس جیسے اس کے پاس ایک مردہ سا دل تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے بیٹھی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی تغیان خان زادہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مالا بیگم کہنے لگی، کیوں تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ تم خود کھول کے نہیں دیکھ سکتی؟ اس نے وہی زہر خندق لہجہ اپنایا۔ وہ ڈر گئی تھی، پھر بھی زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہ گولڈ کا سیٹ اس نے سائڈ پہ رکھا، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ یہاں میری شکل دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہو کیا؟ جاؤ جا کے چینج کر کے آؤ۔ آپ اتنے غصے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ تو کیا تمہیں پھولوں کے ہار پہناؤں، ہنس ہنس کے تمہارے ساتھ باتیں کروں؟ دیکھو میں پہلے بتا رہا ہوں، تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتا۔ تمہارا وجود محض اس گھر میں بچہ پیدا کروانے کے لیے لایا گیا ہے، تم میرا وارث پیدا کر سکو۔ جب تک وارث پیدا نہیں ہوگا تب تک اپنی غربت نہیں دوں گا، لیکن جب میرا وارث پیدا ہو جائے گا اس کے بعد صرف تم میرے بچے کی ماں ہوگی، میری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں رہو گی۔ اس کے بعد مجھ سے کسی قسم کے حق کی امید مت رکھنا۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی، وہ پھر سے مسکراتے ہوئے بولی تھی اور وہ ہنس پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون سوار تھا، مگر لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ یہ محبت والے وہم اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ کبھی مجھے کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، وہ غصے میں بولا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے مسکرائی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پہ چھایا ہوا سکون دیکھ کے اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔
جاؤ جا کے چینج کر کے آؤ۔ یہ کہتے ہوئے اسے چینج کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ خود سگریٹ سلگاتا ہوا بلکونی میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ لان کو دیکھنے لگا۔ لان میں خوبصورت پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے منظر بہت خوبصورت لگتا تھا۔ کافی وقت بعد جب کمرے میں آیا، وہ بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تمہیں سونے کا کس نے کہا ہے؟ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے اٹھا گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ سونے کا کس نے کہا ہے؟ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا لگتا ہے تمہیں؟ تمہاری ماں نے شادی کے بارے میں نہیں بتایا کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ سہم گئی تھی۔ کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو تم جو تم اتنے ڈرامے کر رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کے دور پھینک چکا تھا۔ بچہ پیدا کرنے کے لیے تمہیں اس گھر میں لایا گیا ہے۔ تمہیں نہیں اندازہ کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے لبوں کے اوپر جھکا تو وہ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ اتنی دیر تک تو وہ اپنا سانس ہی نہیں روک پاتی تھی، جتنی شدت سے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں کو چھوڑتا ہوا اس کی گردن کے اوپر جھک گیا۔ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اس وقت وہ بہت زیادہ ظالم درندہ ہی لگ رہا تھا، جس انداز میں اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ ابھی تو اسے عورتوں کی خواہش ہی نہیں تھی، اسے عورتوں سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا، مگر جس انداز میں وہ شدتیں لٹائے جا رہا تھا، اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے کسی عورت کی غربت کا پیاسا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کی یوں شدتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مگر وہ لیمپ آف کر چکا تھا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا چھا گیا، کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں گونج رہی تھیں، اور سرگوشیاں بھی اتنی تلخ تھیں اور معنی خیز تھیں کہ وہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔ اب کی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی ماں نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ اتنی کم عمری میں اس کی شادی کر کے وہ شخص کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، یا پھر اس کی شادی شاید کسی غلط انسان سے کر دی گئی تھی۔ وہ رونے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ کافی وقت بعد اچانک اسے احساس ہوا جیسے اس لڑکی کو سانس نہیں آ رہی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ جیسے ہی اسے الگ ہوا تو وہ بمشکل سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابل کے باہر آ جائیں گی۔ پوری کی پوری وہ کپ کپا رہی تھی۔ اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے اب کی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی ماں نے کتنا غلط کیا تھا، ایک غلط انسان کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی۔ وہ رونے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ کافی وقت بعد اچانک سے اسے احساس ہوا جیسے اس لڑکی کو سانس نہیں آ رہی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ جیسے ہی اسے الگ ہوا تو وہ بمشکل سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اب کی بار تھوڑا نرم پڑا۔ کمرے کی لائٹ آن کرتا ہوا اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سانس نہیں آ رہا کیا؟ یہ لو پانی پیو جلدی سے۔ اس نے گلاس میں سے پانی ڈال کے اسے دیا۔ اب کی بار اسے احساس ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ کتنے برے طریقے سے پیش آیا ہے۔ وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی، بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔
آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، سانس نہیں آیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ رکو، میں تمہاری سانس کا علاج کرتا ہوں۔ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں کھولنے لگا۔ اب کی بار اس لڑکی کو مزید تکلیف ہوئی تھی، اس کے لمس سے، اس کے رویے سے۔ جیسے ہی وہ اسے الگ ہوا، مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، اب سانس آیا کیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اب کی بار بھی اس نے انکار کیا تو وہ شخص مزید کوئی نیا طریقہ نہ اس کا سانس دینے کا اپنانے لگ جائے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہوا کہنے لگا، بہت نازک ہو تمہاری ماں کو سوچنا چاہیے تھا۔ ایک 30 سال کے مرد کے حوالے کر رہی ہے اپنی ننھی سی بچی کو۔ کیسے برداشت کرے گی اولاد پیدا کرنے کے لیے؟ انہیں پتہ بھی تھا شادی کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود انہوں نے ذرا لحاظ نہیں کیا۔ اب کی بار اس کے ہاتھوں کو شدت سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ آپ پلیز مجھے 2 دن کا وقت دیں، پلیز، وہ روتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ کیوں چھوڑ دوں تمہیں؟ بیوی ہو تم میری، اور بیوی کو بھلا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کی طرف کرنے لگا۔ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا، مگر وہ جتنی بھی مزاحمت کرتی، جتنی بھی دور جانے کی کوشش کرتی، اس شخص نے اپنا حق لینا ہی تھا، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ ان دونوں کے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم ہو گئے۔ وہ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر پردے گرا گیا۔ صبح جب تسمیہ فریش ہو کے باہر آئی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نمل اور کچھ کزنس کمرے میں آئیں، عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ ملازمہ اس کے لیے ناشتہ لے کے آ گئی تھی۔ یہ لو جی میڈم، ناشتہ کر لو، نمل نے اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں کچھ الگ ہی روپ تھا، الگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ناشتہ کر چکی تھی۔ نمل کہنے لگی، بہت حسین لگ رہی ہو تم، لگتا ہے رات کو بہت زیادہ شوہر کی قربت نصیب ہوئی ہے، جس وجہ سے تمہارے چہرے پہ نمایاں ہو رہے ہیں اس کے اثرات۔ وہ فوراً سے اپنی گال کو اپنے ہاتھ سے چھونے لگی تھی۔ دیکھو کس قدر تم لال سرخ ہو رہی ہو۔ نمل اسے نظریں چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھبرا رہی تھی، پیچھے ہونے لگی۔ تمہیں پتہ ہے وہ بہت جلد تمہیں چھوڑ دے گا، یا پھر جب تک تم بچے اسے نہیں پیدا کر کے دو گی، ہر رات تمہارے جسم پہ ایسے ہی ظلم کرے گا، ایسے ہی تمہیں اذیت اور تکلیف دے گا۔ پھر تم کیسا محسوس کرو گی؟ اس نے تسمیہ کی گال کو چھوا تھا۔ تسمیہ شرم سے بالکل لال ہو چکی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا رات کو کیا ہوا تھا؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور تقیان کمرے میں داخل ہوا۔ تقیان کو دیکھ کے نمل فوراً سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ نمل کو جاتا ہوا دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ یہ تمہیں کیا کہہ کے گئی ہے؟ اس نے غصے میں تسمیہ سے پوچھا تھا، مگر تسمیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کہہ کے گئی۔ وہ اپنی بھرائی ہوئی آواز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ وہ تمہیں کیا بول کے گئی ہے، یہ بتاؤ مجھے۔ وہ غصے میں اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا بولا، دیکھو میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی یا کسی قسم کا کوئی فراڈ کرنے کی کوشش کی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ مجھے کہہ کے گئی ہے آپ یوں ہی میرے جسم کو استعمال کریں گے۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ کل رات ہمارے درمیان کیا ہوا تھا؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، اماں نے تو بولا تھا
کہ میاں بیوی کا آپس میں پردہ ہوتا ہے، ان کی بات کبھی کسی تیسرے تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ پھر آپ کی کزنوں تک کیسے پہنچی؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ابھی بھی شرمندہ تھی، نگاہیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ شرم سے اس کی نگاہیں بالکل جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی تھوڑی سے پکڑتا ہوا اس کا چہرہ اوپر کر گیا۔ لگتا ہے تمہاری ماں نے تمہیں ادھوری باتیں بتائی ہیں، پوری نہیں بتائی۔ اب ظاہر ہے جب سب کے درمیان یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آگے وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ چھوڑو ان باتوں کو، کیا تم بچی کے ساتھ میں نے بحث شروع کر دی؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا تھا، اس کے بھیگے ہوئے بالوں، بھیگی ہوئی لٹوں کو ایک دم سے پیچھے کی طرف کیا، کہنے لگا، ایک بات یاد رکھنا، مجھے تم سے بہت زیادہ نفرت ہے، بہت شدید عورت ذات سے میں نفرت کرتا ہوں۔ کبھی کسی عورت کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو ایک بات یاد رکھنا کہ میں تمہاری طرف بھی نہیں دیکھوں گا، تمہارے ساتھ بھی میں نے ایسا ہی برتاؤ کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ رات ولیمے کے فنکشن میں وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، اس قدر اس کے چہرے پہ روپ آیا ہوا تھا۔ سب لوگ اس حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تغیان خان زادہ کو تو ایک لمحے کے لیے اسے نگاہیں ہٹانا مشکل لگیں۔ مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک مرد تھا، وہ اس کی بیوی تھی، یہاں تو عورتیں اسے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہی تھیں۔ اتنی وہ خوبصورت گڑیا کی مانند لگ رہی تھی، اور تغیان خان زادہ بھلا اسے کیسے نگاہیں ہٹا پاتا؟ 2-3 مردوں کی نگاہیں بھی اس پہ محسوس کر کے تغیان خان زادہ آگ بگولا ہو گیا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی وہ یہ کہتے ہوئے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ باہر سب کزنس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی رہی۔ مالا بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا کافی وقت ہو گیا ہے، کافی وقت سے تغیان کمرے میں چلا گیا ہے، اب تم خود بھی چلی جاؤ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان کی بات سن کے زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتی ہوئی کمرے کی طرف آ گئی۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے تغیان خان زادہ صوفے پہ بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس نے تغیان خان زادہ کی طرف دیکھا، دوبارہ سے شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اپنی جیولری اتارنے لگی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے شیشے کے ساتھ لگا دیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ تم اتنا سجی سنوری اس وجہ سے تھی نا، تاکہ مردوں کی نگاہیں تم پہ پڑیں۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ وہی کہہ رہا ہوں جو مجھے کہنا چاہیے تھا۔ اتنا زیادہ اس وجہ سے تیار ہوئی تھی نا، تاکہ مردوں کی اٹریکشن حاصل کر سکو۔ وہ تو ایسا سوچتی بھی نہیں تھی، نہ ہی اس کی کوئی ایسی سوچ تھی، مگر اس کے باوجود وہ اس کی ایسی باتیں سن کے پریشان ہو گئی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ آپ کی بس سوچ ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا نہیں تو پھر کیسا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا سوچتا ہوں۔ اسے دھکا دیتے ہوئے اس کی جیولری نوچ نوچ کے اتارنے لگا۔ وہ چلانے لگی، رونے لگی، مت کریں ایسا، میں ابھی کل رات والی آپ کی تکلیفیں برداشت نہیں کر پائی، اور آج پھر میرے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، کیا آج پھر میں تمہارے ساتھ؟ ہاں؟ وہ سنجیدگی سے اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا، اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ تمہیں جلد از جلد بچہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ مجھے اپنا وارث مل جائے، اس کے بعد میں تمہیں بھی ٹھکانے پہ لگا دوں گا، مجھے پتہ چل جائے گا میں نے تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے، تمہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے
یا تمہیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولے جا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ مجھے اپنی زندگی سے تو مت نکالیے گا، جو مرضی کرنا ہوا کر لیجیے گا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گیا۔ صبح تک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ صبح صبح مسلسل اس کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے وامٹنگ ہو رہی ہو۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ اچانک اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے؟ جلدی سے واش روم کی طرف گیا، جا کے دروازے پہ دستک دینے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا، مگر اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھولو، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ بالکل نیچے زمین پہ پڑی ہوئی تھی، شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، آہستگی سے اسے بازوؤں کے حصار میں اٹھا گیا۔ اس کے کپڑے مکمل طور پہ بھیگے ہوئے تھے۔ آہستگی سے اس نے لا کے کمرے میں بیڈ پہ لٹایا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے پوچھنے لگا، مگر وہ ہوش کی دنیا میں واپس نہیں آئی تھی۔ آنکھیں کھولو، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ شاید اس کا نام پکارا تھا۔ تسمیہ آنکھیں کھولو، اسے بازو میں اٹھاتا ہوا باہر کی طرف لے گیا۔ حویلی والے دیکھ کے حیران ہو گئے، اتنی صبح صبح اسے لے کے کہاں جا رہا ہے؟ مالا بیگم نے آ کے پوچھا تھا، بیٹا اسے کیا ہوا ہے اتنی صبح صبح؟ نمل کہنے لگی، اس نے کوئی خودی کارنامہ سر انجام دیا ہوگا، بیچاری معصوم سی بچی تو ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ 30 سال کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دی، وہ تو معصوم سی بچی تھی، آپ کو تو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا نا۔ نمل کی بات سن کے وہ خود غصے میں کہنے لگی، تم تو خاموش رہو۔ آمنہ بیگم نے بھی اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تم خاموش نہیں رہتی، مما آپی کو تو بس فضول باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ وجیہہ نے بھی فوراً سے بات کی تھی، ہاں تم زیادہ درمیان میں ماں بننے کی کوشش مت کیا کرو۔ وجیہہ نے بھی ڈانٹ سنی اور خاموش ہو گئی۔ اسے لے کے ہسپتال پہنچا، سیدھا ایمرجنسی روم میں اسے شفٹ کیا گیا۔ وہ بار بار ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں انہوں نے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے، یا پھر انہوں نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس کے اوپر کچھ زہر لگا ہوا تھا، اس وجہ سے اسے کچھ ہوگا تو نہیں، پتہ ہی نہیں چلا، بس اتنا کہ ان کے معدے میں زہر پھیل رہا تھا، ہم نے معدہ واش کر دیا ہے، تو ٹینشن والی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ پریشان ہو گیا تھا، اس نے خود کوئی زہریلی چیز کھائی تھی۔ ڈاکٹر یہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے گہری سانس لی، وہیں اپنی پیشانی مسلتا ہوا بیٹھ گیا۔ میں کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہوں؟ مرتی ہے تو مر جائے، یہاں کون سا لڑکیوں کی کمی ہے جو میں اس لڑکی کی وجہ سے اتنا زیادہ پریشان ہوئے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ نرس کی بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً سے بجلی کی رفتار سے اٹھ کے اندر چلا گیا۔ سامنے وہ چھت کو گھوڑے جا رہی تھی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگی، تم نے کیا کھایا تھا؟ وہ غصے میں پوچھنے لگا تو وہ ڈر گئی تھی اتنے غصے میں بات کرنے پر۔ وہ مجھے نمل آپی نے صبح صبح دودھ کا گلاس دیا تھا، میں نے تو بس وہی پیا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولے جا رہی تھی، جبکہ اسے نمل نے لاکھ منع کیا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا، میں نے تمہیں دودھ دیا ہے، جبکہ وہ فوراً سے اس شخص کو بتا چکی تھی۔ تم پاگل ہو، چھوٹی بچی ہو کیا ضرورت تھی اسے دودھ لے کے پینے کی؟ غصے میں چلاتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ نمل آپی نے بولا تھا، یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے، ویسے بھی بہت زیادہ کمزور ہو۔ کہاں سے کمزور ہو؟
اچھی خاصی ہو، مجھ جیسے مرد کو برداشت کر لیا، ابھی تک تم کمزور ہو۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تو وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر اس نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی، بس سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ نرمی سے اسے پوچھنے لگا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں، مجھے لگتا ہے مجھے نظر لگ گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں تم بہت حسین ہو نا، کسی ریاست کی شہزادی ہو جو تمہیں نظر لگ جانی تھی۔ اس کے طنز پہ وہ فوراً سے خاموش ہو گئی۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اپنا منہ دوسری طرف کر گئی تھی۔ کیا تم نے فضول بکواس کی؟ میں تم سے جیلس ہوں گا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا لڑکی، مجھے پتہ ہے آپ جیلس کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ غصے میں بولی تھی، پاگل ہو گئی ہو تم۔ ہاں ہو گئی ہوں پاگل، یہ کہتے ہوئے واپس لیٹ گئی تھی۔ اب صحیح بتاؤ، کہیں کوئی پین تو نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر نے بولا ہے اسے پوچھ کے بتانا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، کوئی بھی نہیں، میں ڈاکٹر کو بتا دوں گی۔ اب تو ویسے بھی مجھے تکلیف دیتے ہیں نا، ویسے بھی میں آپ کو بری لگتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں دوسری طرف کروٹ بدل گئی اور وہ خونخوار نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہاری وجہ سے پریشان ہو رہا تھا، جھوٹ مت بولیں، آپ کبھی میری وجہ سے پریشان ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ اس کی معصومیت دیکھنے لگا تھا، وہ بہت معصوم تھی۔ اب کی بار اسے تجسس ہوا تھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی معصومیت کو دیکھنے لگا، وہ بہت معصوم تھی۔ وہ اسے پوچھنے لگا، کیوں شادی سے پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا کہ کس عمر کی لڑکی کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ کیونکہ تم مجھے لڑکی کہیں سے نہیں لگ رہی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ واپس گھر آنے کے بعد اسے نمل پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، مگر ابھی بھی اس وقت وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے لے کے ہاسپٹل چلا گیا۔ مالا بیگم کہنے لگی، بیٹا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ نرمی سے پوچھنے لگی تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اچانک اسے اپنے وجود پہ چلتی ہوئی انگلیاں محسوس ہوئیں۔ اس کی فوراً سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا تو وہ شخص ایک دم سے کھینچ کے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ وہ گھبرا گئی تھی، اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہی کرنے لگا ہوں جس کے لیے تمہارے ساتھ شادی کی تھی۔ اس کو اپنی دسترس میں لے گیا، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ پلیز چھوڑیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے پین ہوگی، پلیز چھوڑیں۔ وہ سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کرتا شدت سے اس پہ شدتیں لٹانے لگا۔ اب وہ خود کو چھڑا بھی نہیں پا رہی تھی، بس اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی، مگر رات بھر اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہتے رہے تھے۔ ہر لمحہ اس شخص کے ظلم کو اس نے برداشت کیا تھا۔ دن گزرنے لگے، پہلے 2-3 دن تو اس نے بڑی شدتیں دکھائیں جس پہ وہ کانپ جاتی تھی، سہم جاتی تھی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے پاس تک نہیں آتا تھا، اسے بات تک نہیں کرتا، رات کو بھی کمرے میں آتا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر 1 ہفتے سے رات کو کمرے میں نہیں آیا، اس کا حال تک نہیں پوچھا، جیسے اسے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ اب تسمیہ اس کی کمی کو محسوس کرنے لگی تھی۔
آج تقریباً 1 ہفتے بعد کمرے میں آیا۔ بہت زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، تسمیہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ مجھے ٹائم کیوں نہیں دیتے؟ مجھے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے آپ کی محبت چاہیے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میں ہر وقت آپ کے آنے کا انتظار کرتی رہتی ہوں، مگر آپ کمرے میں آنے کے بجائے اسٹڈی روم میں چلے جاتے ہیں، ڈرائنگ روم میں چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھے وقت کیوں نہیں دیتے؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے چپکی ہوئی بولی جا رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، میرا دماغ خراب مت کرو، اس وقت میں سونا چاہتا ہوں، مجھے سونا ہے، پلیز چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں، میں آپ کو بالکل بھی نہیں سونے دوں گی، آپ میرے ساتھ وقت بتائیں، مجھے ٹائم دیں۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کون سا وقت، کون سا ٹائم؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، میں آپ کی بیوی ہوں، میں نے پہلے بولا تھا کہ تمہیں بچہ پیدا کرنے کے لیے اس گھر میں لے کے آیا ہوں، بس میں نے بچہ پیدا کروانا ہے، اس کے علاوہ مجھ سے کسی قسم کے رویے کی امید مت رکھنا۔ پھر اس دن جب میں ہسپتال میں تھی تو آپ میری وجہ سے پریشان کیوں ہوئے تھے؟ اچھا، میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوا تھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ مجھے تم سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا تھا، اور 1 ہفتے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اسے وامٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ سب لوگ جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب لوگ اسے پوچھتے، ہسپتال لے چلوں؟ مالا بیگم بھی اتنی دفعہ اسے کہہ چکی تھیں، تمہیں ہسپتال لے چلتی ہوں، مگر مالا بیگم کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی۔ کہتی مجھے کہیں نہیں جانا، اگر مجھے میرا شوہر ہسپتال لے جائے گا تو تب جاؤں گی، ورنہ میں نے ہسپتال بھی نہیں جانا۔ سب اس کی منتیں کر چکے تھے، تم چھوٹی ہو، ایسے اتنے دن بغیر ڈاکٹر کو چیک اپ کروائے گزارنے اچھے نہیں ہیں۔ سب لوگ یہ تو جان چکے تھے کہ اس کے پاس گڈ نیوز ہے۔ اب مالا بیگم نے ہی اسے بولا تھا کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اسے ہاسپٹل لے کے جاؤ۔ رات کا وقت تھا۔ وہ کافی غصے میں کمرے میں داخل ہوا تو سامنے وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے سیدھا کھڑا کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ تو آپ کو ہے۔ کیوں نہیں آپ مجھے وقت دیتے؟ کیوں نہیں میرے پاس آتے؟ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں نے بولا ہے، میں نے صرف بچے پیدا کروانے کے لیے تمہارے ساتھ شادی کی ہے، تو بچہ جب پیدا ہو رہا ہے تمہیں سکون کرنا چاہیے تھا نا۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے آپ ہسپتال لے جائیں، مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں جانا، میں آپ کی ذمہ داری ہوں۔ مما کہتی تھیں بیوی ہمیشہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ تم مما سے کب باتیں کرتی ہو؟ مما مجھے شادی سے پہلے بتاتی تھی، بہت زیادہ ٹرین کر کے بھیجا ہے تمہاری ماں نے تمہیں، چلو۔ یہ کہتے ہوئے بڑی سی چادر اس نے اپنے گرد لپیٹی، اس کے ساتھ ہسپتال گئی۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ماشاءاللہ، آپ کے تو ٹوئنس بیبی ہیں۔ یہ سن کے وہ ڈر گئی تھی، اس کا چہرہ رنگ فک ہو گیا، اور وہ بھی حیران ہوا تھا۔ ٹوئنس بیبی؟ ہاں جی، یہ بھی ہمارے لیے بہت شاکنگ نیوز ہے، ان کے ٹوئنس بیبی ہیں، کیونکہ ان کی عمر بہت زیادہ کم ہے اور یہ شاید کیری نہ کر پائیں۔ اگر آپ چاہیں تو دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، ختم کروانے والی آپ کوئی بات مت کیجیے گا، مجھے میرے بچے چاہئیں اور مجھے میرے بچے بہت زیادہ عزیز ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا،
وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنی وائف کو آپ نے بہت زیادہ محبت دینی ہے۔ پریشان مت ہوں ڈاکٹر صاحبہ، محبت تو میں دے لوں گا۔ یہ سن کے اس لڑکی کو شاید احساس ہوا تھا کہ شاید اس وجہ سے وہ دونوں قریب آ جائیں، شاید اس وجہ سے وہ اسے محبت کرنے لگ جائے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک پتھر دل مرد ہے، وہ کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ محبت کرنا تو دور، محبت کرنے والی سائڈ پہ بھی نہیں آئے گا۔ وہ اسے لے کے گھر آ گیا تھا۔ گھر آتے ہی جیسے ہی کمرے میں آئے تو وہ ہنستے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں، میرے ٹوئنس بیبی ہوں گے، ایک بیٹی ہوگی ایک بیٹا ہوگا۔ نہیں، مجھے دونوں بیٹے چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں بیٹی کیوں نہیں چاہیے؟ وہ آگے سے کچھ بولا نہیں تھا، بس مجھے بیٹا چاہیے، مجھے عورت ذات سے نفرت ہے۔ کیوں؟ بیٹی سے بھی نفرت ہوگی؟ اس کے چہرے پہ بالکل اداسی چھا گئی تھی۔ میں نے بولا ہے کہ مجھے دونوں بیٹے چاہیے۔ بیٹی ہوئی تو بے شک تم سنبھالنا، اپنے پاس رکھنا، بیٹا ہوگا تو میرا ہوگا۔ اگر دونوں بیٹیاں ہوئیں کچھ اچھا منہ سے پھوٹ لو، وہ غصے میں بولا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، میں دعا کروں گی ہمارے دونوں بیٹے ہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس شخص کی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی تھی، مگر مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہاری کسی لاپرواہی کی وجہ سے میرے بچے کو کچھ ہوا تو بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ میرے ساتھ محبت کیجئے گا نا، مجھے محبت کے ساتھ رکھیے گا، وہ لاڈ سے کہنے لگی۔ مجھ سے کسی قسم کی محبت کی توقعات مت رکھنا، کیونکہ عورتوں سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ بچوں کی پیدائش، بچوں کی گڈ نیوز سن کے وہ خوش ہو جائے گا، اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا، محبت سے پیش آنے لگ جائے گا، مگر یہاں تو سب کچھ الٹا ہو گیا تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ کیا کرے، کیسے اس شخص کو اپنی طرف مائل کرے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ایک تو کم عمر تھی، اوپر سے ٹوئنس بیبی تھے، ہر وقت وہ بیمار پڑی رہتی، اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، سوئی رہتی تھی، اسے نہیں پتا کب دن ہوا کب رات ہوئی، بس آنکھیں بند۔ زیادہ نیند کی ادویات دی ہوئی تھیں، بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب تھی، اوپر سے کم عمر تھی، ٹوئنس بیبی تھے، ہر وقت بیمار پڑی رہتی، سوئی رہتی تھی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسے نیند کی ادویات دی ہوتی تھی تاکہ وہ ریلیکس رہے، اس کا مائنڈ ریلیکس رہے۔ جاگتی تو زیادہ سوچتی رہتی تھی۔ رات کے وقت اچانک اسے اپنے قریب کچھ محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے تغیان خان زادہ کو خود سے دور کرنے لگی۔ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اپنا حق لے رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا، بالکل اس کے اوپر آ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا نہیں کریں، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ پھر کیسے کروں؟ وہ بھی سنجیدگی سے بولا۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نے بولا ہے ٹوئنس بیبی ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے۔ وہ سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگی تھی، لیکن مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا، تم بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ پلیز ایسا نہیں کریں، وہ رونے لگی تھی، مگر وہ اس کے قریب جا رہا تھا، اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کر رہا تھا۔ پلیز،
اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ بالکل اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اچانک اس کا پورا وجود کپکپانے لگا، عجیب سی اس کی حالت ہو گئی تھی، وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے پڑنے لگے، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ اب کی بار اس شخص کو احساس ہوا کوئی اپنے جنون سے واپس آیا، اس بچی کے تڑپتے ہوئے وجود کو دیکھنے لگا۔ تسمیہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ نرمی سے اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر تسمیہ کو کوئی ہوش نہیں تھی، بس اس کا وجود کپکپا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تسمیہ پلیز آنکھیں کھولو، تسمیہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تسمیہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ نرمی سے بس تسمیہ کو پکارے جا رہا تھا۔ کافی وقت بعد تسمیہ کو لے کے ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر اب بھی بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے کچھ بتائیں نا۔ مگر ڈاکٹر کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ دیکھیں آپ فی الحال ایسا کچھ بھی مت بولیں، آپ کی وائف کی کنڈیشن بہت خراب ہے، ہم ان کے بچے کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، دوسرا میں نے انہیں کچھ احتیاط بتائی تھیں، مگر شاید آپ لوگوں نے کوئی احتیاط نہیں کی۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ پریشان ہو گیا۔ دیکھیں انہیں کچھ ہوگا تو نہیں، بچوں کو تو کچھ نہیں ہوگا، میری وائف کو تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، دیکھیں اس وقت 2 بچے تھے، 2 بچے کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اور ابھی سٹارٹ تھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ابھی ان کا سٹارٹ تھا، مگر 2 بچے، اوپر سے آپ کی وائف کمزور، کم عمر، سب سے بڑھ کے ان کا بی پی بالکل کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ ہم خود بہت زیادہ پریشان ہیں، بس آپ ان کے لیے دعائیں ہی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گیا۔ آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا، وہ معصوم سی لڑکی جو اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، وہ اس کی ذمہ داری تھی، اس کی حفاظت کرنا، اس کی احتیاط کرنا، ہر چیز اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا تھا۔ اس نے حویلی والوں میں سے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں ہسپتال لے کے آیا ہے۔ بار بار حویلی والوں کی کال آ رہی تھی، مگر اس نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جانے کتنے گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آئی، کہنے لگی، ہم آپ کے بچوں کی جان نہیں بچا پائے، لیکن آپ کی وائف کی جان فی الحال کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سن کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی دفعہ نہ جانے کتنے آنسو نکل کے اس کی داڑھی میں جذب ہو چکے تھے۔ وہ کیسے اسے نظریں ملائے گا، وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ آج پہلی دفعہ معصوم سی بچی اسے بے قصور لگ رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ معصوم سی بچی کی تکلیف اسے سمجھ آ رہی تھی۔ پر روم میں داخل ہوا، بے ہوشی کی حالت میں تھی، آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے جا کے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں تمہارا گنہگار ہوں نا، میں نے تمہارے بچوں کی جان لی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کے کتنی خوش تھی، مگر اتنی جلدی یہ خوشی وہ شخص چھین لے گا، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، میں تم سے معافی مانگوں گا، جب تم ہوش میں آؤ گی میں تمہاری تمام تکلیفوں کو دور کروں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا، بہت شدت سے اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ میری جان تم تکلیف سے گزر رہی ہو نا، روتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اگر وہ اسے یوں روتا ہوا دیکھ لیتی، ہوش میں ہوتی، تو کبھی پہچان نہ پاتی یہ وہی شخص تھا، غصے والا سنجیدہ مزاج، جو اس قدر شدت سے ٹوٹ کے رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پہ پیشانی ٹکاتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر تک روتا رہا۔ وہ حویلی والوں کو تو بات بتا چکا تھا، مگر کسی کو نہیں بتا سکا کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں تھا۔ وہ خود بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ صبح کی روشنی چاروں اطراف پھیل چکی تھی۔ اسے ہوش آئی تو سب سے پہلے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گیا،
میرے بچے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر آہستگی سے اس کے پاس آئی، کہنے لگی دیکھیں، پریشان مت ہوں، شاید اللہ کو یہی منظور تھا، ویسے بھی بہت کم عمر تھی، اور آپ کے بچے اگر اللہ نے دیے تھے تو اللہ نے واپس لے لیے ہیں، شاید وہ آپ سے بہتر لے کے بہترین سے نوازے۔ ڈاکٹر نرمی سے اسے سمجھانے لگی، کیا مطلب؟ میرے بچے نہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس وقت صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ رونے لگی، بہت ٹوٹ کے رونے لگی، بکھری ہوئی حالت میں لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، آپ کے شوہر کو اندر بھیجتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں اسے اندر بھیجنے کی، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دیکھو بیٹا، پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا آپ اپنے شوہر سے کب تک ناراض ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر نے نرمی سے سمجھایا۔ تغیان کمرے میں داخل ہوا، ڈاکٹر جا چکی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی، اس کے پاس بیٹھا۔ مجھے معاف کر دو، مگر اس نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے پاس آپ کے لیے کوئی معافی نہیں، آپ میرے بچوں کی جان لی ہیں، آپ میرے بچوں کے قاتل ہیں۔ وہ روتے چلاتے ہوئے بولی، پریشان نہیں ہو۔ اس کے ہاتھ کو چومتا ہوا بولا، خبردار، میرے ساتھ یہ جھوٹی محبت جتانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی جھوٹی محبت نہیں چاہیے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، کیوں نہیں چاہیے جھوٹی محبت؟ مجھے موقع تو دو، میں تمہیں بہت محبت دوں گا۔ وہ نرمی سے اور محبت سے اسے سمجھانے لگا، جتنی اذیت اور تکلیف آپ نے دی ہے میرے لیے وہی کافی ہے، اس کے بعد مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں چاہیے، کوئی طلب نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر تک روتی سسکتی رہی۔ ہسپتال میں رک جاتے ہیں، نہیں کیا ہو گیا ہے؟ بچہ تو میرا ختم ہو گیا، مر گیا، اب میں کس لیے ہسپتال میں رکوں گی؟ مجھے یہ ہسپتال کھائے جا رہا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تو وہ خاموش ہو گیا، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، اسے لے کے واپس گھر آ گیا تھا۔ مالا بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، نہ جانے کتنی دیر تک مالا بیگم کے سینے سے لگی روتی رہی تھی۔ مالا بیگم خونخوار نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی، اس قدر مالا بیگم کو اپنے بیٹے پہ غصہ آیا ہوا تھا۔ غصے میں اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، بیٹا چلو اپنے کمرے میں، یہ کہتے ہوئے ملازمہ سے کہہ کے اسے کمرے میں بھجوا دیا، اس کے لیے کچھ کھانا بنا کے بھیجتی ہوں۔ جو تم اپنی بیوی کے پاس، انہوں نے آج پہلی دفعہ اتنے غصے میں اپنے بیٹے سے بات کی۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ وہ رو رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے بولا، مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو، دوبارہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میری محبت چاہیے تھی نا تمہیں، محبت بھی دوں گا۔ آپ کی محبت لینے کے لیے مجھے اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑی۔ وہ روتی ہوئی بولے جا رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے وہ شرمندہ ہوا تھا، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا خیال رکھنے لگا، اس سے محبت کرنے لگا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ عورتوں سے نفرت کرنے والا شخص اتنی جلدی اپنی بیوی سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ سب لوگ حیران تھے، نمل کی شادی تھی، وہ آئینے کے سامنے کھڑی آخری دفعہ اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ وہ کافی زیادہ میچور ہو چکی تھی۔ روم میں داخل ہوا، اسے بلیک رنگ کی میکسی میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ کے بساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے پیچھے سے باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن کو لبوں سے چھوا تھا۔ وہ مڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اب تک تو ایک دفعہ پھر آپ مما بننے والی ہو،
وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا، جیسے آج پہلی دفعہ ہوا ہو۔ وہ اسے دور جانے لگی۔ وہ کہنے لگا، محبت نہیں کرتی کیا مجھ سے؟ مجھے تو آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ محبت ہی نہیں بلکہ عشق ہو گیا ہے۔ آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ پیچھے کھڑا مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اتنی اذیت اور تکلیف کے بعد آج وہ شخص کی محبت میں نہ جانے کیسے گرفتار ہو گئی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی، اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ کی محبت نے، آپ کے خیال رکھنے نے، آپ کی غلطی کے احساس نے، مجھے ہر چیز نے آپ سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ 9 مہینے بعد ایک دفعہ پھر سے اللہ نے ان دونوں کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ ان دونوں بیٹوں کو دیکھتے ہی اتنی خوش ہوئی تھی، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے۔ جڑواں کے بارے میں تو وہ نہیں جانتا تھا، اسے تو گویا سرپرائز ملا تھا۔ روم میں داخل ہوا تو سامنے وہ لیٹی ہوئی مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ ظالم عورت، مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ میرے ٹوئنس بیٹے ہیں۔ وہ کہنے لگی، پھر میں آپ کو سرپرائز کیسے دیتی؟ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آ کے بیٹھا، مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی۔ آج وہ ایک دوسرے کی ذات کے ساتھ مکمل ہو گئے تھے۔